بہاؤالدین زکریا ملتانی دا لنگر پکاون والی بی بی غوث کے پاس آئی، حضور دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی، گردن جھکائی، فرمایا بیٹی میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے تیری قسمت میں کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ اب بڑی پریشان ہوئی، اٹھ کر چلی گئی، روتی ہوئی جا رہی ہے۔ جب راستے میں روتی ہوئی جا رہی ہے تو راستے میں کھڑے تھے حضرت رکن الدین نوری حضوری، اور عمر کتنی ہے؟ 9 سال۔ آئیے 9 سال عمر ہے حضرت رکن الدین نوری حضوری کی۔ آپ نے دیکھا کہ میرے دادا کے دربار سے روتی ہوئی آ رہی ہے تو آپ نے روک لیا، فرمایا کہ بی بی کیا وجہ ہے؟ میرے دادا کا تو وہ دربار ہے جو روتا ہوا ہے وہ ہنستا ہوا جاتا ہے، اور تو روتی ہوئی جا رہی ہے، وجہ؟ کہنے لگی تیرے دادا کو کہا مدت ہوگی تمہارا لنگر بناتے بناتے، اولاد نہیں، دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے۔ تو آپ نے گردن جھکائی اور تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ بی بی میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے تیری قسمت میں کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ اتنا کہہ دیتے اچھا اللہ کرم کرے گا، سیدھا جواب دے دیا تیری قسمت میں ہے ہی نہیں۔ اب دادے سے کہہ دینا لنگر پکاون والی کوئی بئی چلا پھے کہ اللہ کرے روٹی پکاون والی نہ رسے، جیڑا ہولے بولے سی میں کو تورے تے شک پہوے سی۔ آپ نے فرمایا اچھا بی بی ایسا کر واپس جا، میرے دادا کو پھر کہے، اگر وہ کہے نا کہ تیری قسمت میں کوئی بچہ نہیں تو ہاتھ باندھنا، حضور اگر قسمت میں ہوتا تو تجھے کیوں کہتی؟ آئی تو اس لیے ہوں کہ ہاتھ اٹھا، لب ہلا، گردن جھکا، رب سے لکھوا۔ آئی تو اس لیے ہوں، واپس آئی، لیکن میرے دادا کو میرا نام نہ بتانا۔ ٹھیک ہے واپس آئی، رکن الدین نوری حضوری کا کہنا مان کر واپس آئی۔ حضرت بیٹھے ہیں، استغراق میں بیٹھے ہیں، کہا حضور دعا کرو، گھر جاتی ہوں اولاد نہیں، بڑی پریشان رہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جا، گردن جھکائی اور کہا کہ بیٹی میں نے لوح محفوظ پر دیکھا تیری قسمت میں کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ ہوں جواب تو سکھی کھڑی ہے نا، حضور کیا آنکھے بے تھوڑا جا سرہ کی شاہد بھائی، حضور کیا کہے؟ فرمایا لوح محفوظ سے جٹھے تیری قسمت کوئی بال ہے ہی کوئی نہ۔ ہاتھ میں دن یہ دی سونا قسمت چوندہ تے کوا تھی، ہولے 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 متن سردی والا بنے۔ صحیح قسمت چوندہ تے کوا تھی۔ آپ ہی میں ڈٹھے ور میں نے بی بی یہ جواب تیرا تھا نہیں، حضور میں ڈائے ورنہ کوئی نہ ایڈی وڈی گالتے کریں تو سچ دا سے کو کہے سمجھائے۔ یہ عورت شدی والمن جلدی ویندی ہے، سارے علاقے دے مرد اکڑی جبانے تو آدھی گال نہیں کریں نا، تو ساتھ سارے مسیح تے کھڑیاں بیٹھی ہو نا۔ ادھی سونا تیرے دربار چلون دی گندی انتر رکن الدین کھڑا ہوں سمجھے۔ آپ فرمائے کملی تھی گئے بالا دے اکھے لگے وانیو تبالے وانیو تبالے بالا دے اکھے لگ گئی ہیں۔ اے والٹو پہ یہ رکن الدین نوری حضوری رستے کھڑے، بی بی اماں کیا اکھے ڈاڑے؟ ساری گال دسی اس میں انہاں کو دسے، انہاں کہتے کو کہے سمجھے؟ اچھا میرا ناتا نہیں بھی آکھا اکھے نہ دسے نیم، لیکن انہاں دا روب اتنا ہا جو دس بیٹھیا اکھے وال اکھے انہاں اکھے بالا دے اکھے لگ گئی ہیں وانیو تبالے۔ اب توجہ تھے نا، طبیعت آتے رہے نا، بولو بھئی سبحان اللہ نہ کہہ سکو تو اور بات ہے، یہ اور بات ہے۔ میرے مالک جو آپ سبحان اللہ کہے اسے کسی ولی کا دیدار ہو جائے، میرے مالک جو سبحان اللہ کہے اس کے دل کی مراد پوری ہو جائے۔ میں کیا کہا حضور انہاں آنکھیں وانیو تبالے بالا دے آنکھیں لگ گئی ہیں۔ اکھے کیا آنکھیں نے؟ اکھے انہاں آنکھیں وانیو تبالے اکھے آنکھیں نے بال ہے۔
یہ سانودین صاحب پچھلے دنوں 2-4 دن پہلے لوگ ابھی بھی پریشان ہیں بھئی مری ہے سردی گھٹ پئیے ملتان ڈھیر پئیے اچھا ہوں سوچ بیٹھے دے سبحان اللہ آنکھوں یا نہ آنکھوں ذرا دل سے ایک مرتبہ تو کہہ دو نا سبحان اللہ ذرا ہاتھ بلند کر کے کہہ دو سبحان اللہ اکھے انہا تیرا آنکھے جو بال ہے اکھے آنکھے بال ہے مولا جڑا ہون سبحان اللہ کے جنے منن والے دی بال کہنی اج کرم تا کر بال دے اکھے انہا تیرا آنکھے جو بال ہے اکھے آنکھے نے بال ہے آپ نے فرمایا انہا آنکھے جو بال ہے اکھے آنکھے نے بال ہے ونج بال ہے تا بال ہے ولی کی زبان سے نکلا اور قرآن نہ پڑھ لیں قرآن کیا کہتا ہے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یا اللہ قرآن سن کر جو سبحان اللہ کہہ دے اس کے بچے کو حافظ قرآن بنا دے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور ون بال تبال ہے آج یہ ڈاڈا جواب دیں دے پوترا مذاق کریں دے وہ آدھے ہے کہنے آدھن ون بال تبال گھر جو گئی اللہ نے کرم کیتے مدت گزری ہے بچہ جام پہ یہ حضرت دی بارگاہ وچ حضور مہربانی فرماؤ اندے تے نظر کرم فرمایا کہندا ہے حضور میرا فرمایا ہن تے لکھیا کھڑے کیویں سی میں کو نہیں بتا رکن الدین کو سدو رکن الدین فرمانے پتر ہونے نال ابا سیاں کہنا میرے ڈالے دے دربار تو مریدنی ویندی پئیے رووے میرا دل برداشت نہیں کیتا سی میں اتھائی کھڑو کر اٹھے دلی دی سرزمین تے ایک ساری مریدنی جے کو رب نے دو کٹھے دے امنے آنا میں کہ مولا تیری لوح محفوظ تے او بھی ساری غلام اے بھی ساری غلام اکنا کو دو دے میں بھئی کو ہیکی نہ دے میں آج کرم چا کر اتھیں تقسیم کر ہے کو اوکو دے السلام علیکم دوستو تو آپ لوگوں نے ساری ویڈیو دیکھی کچھ بھائیوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کیونکہ سرائکی میں تو ان لوگوں کو تھوڑی اردو میں ٹرانسلیشن کر کے اتنا بتانا چاہوں گا کہ ایک مریدنی تھی حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کی ان کا لنگر بھی پکاتی تھی تو ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے حضرت بہاؤالدین سے عرض کی کہ یا حضرت ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو انہوں نے کہا تمہاری تقدیر میں نہیں ہے نیچے سر جھکایا اور دیکھا کہ لوح محفوظ میں دیکھا اور کہا تمہاری تقدیر میں بچہ نہیں ہے وہ عورت روتے روتے باہر جا رہی تھی باہر سے ان کے پوتے ملے حضرت رکن الدین ان کو سارا ماجرا بیان کیا حضرت رکن الدین نے واپس بھیج دیا اور کہا کہ واپس جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ اگر تقدیر میں لکھا ہوتا تو میں تمہارے پاس تھوڑی آتی انہوں نے جا کے ایسے ہی کہا تو حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم کو یہ جواب کس نے سکھایا پہلے وہ مانی نہیں پھر وہ مان کے کہا کہ جی حضرت رکن الدین نے سکھایا ہے تو پھر انہوں نے کہا وہ تو بال ہے مطلب وہ تو بچہ ہے تم جاؤ وہ تو بچہ ہے وہ واپس بھی روتے روتے جا رہی تھی پھر رستے میں رکن الدین ملے تو اس نے کہا کیا کہا انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بچے ہو تو حضرت رکن الدین نے کہا کہ انہوں نے کہا بچہ ہے انہوں نے کہا کہ تم بچے ہو انہوں نے کہا انہوں نے یہ کہا نہ بچے ہو انہوں نے کہا ہاں کہا بچے ہو لیکن تم کو کہا کہ تم بچے کے کہنے پہ دوبارہ واپس آ گئی ہو تو رکن الدین نے کہا کہ انہوں نے فرمایا بچہ ہے تو جاؤ بچہ ہے پھر کچھ عرصہ بعد وہی عورت واپس آئی بچے کو اٹھا کے لائی حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس انہوں نے فرمایا یہ بچہ کس کا ہے تو اس نے کہا میرا ہے حضرت بہاؤالدین نے پھر لوح محفوظ پہ دیکھا اور کہا کہ ہاں اب بچہ لکھا ہوا ہے تو پھر اس نے سارا واقعہ سنایا کہ ایسے روتے ہوئے جا رہی تھی انہوں نے کہا بچہ ہے تو بچہ ہے تو پھر آگے سے رکن الدین نے جواب دیا کہ میرے دادے کے دربار سے روتے ہوئے جا رہی تھی تو میں نے بھی لوح محفوظ پہ دیکھا
नाउज़ बिल्लाह लोहे महफूज में देखा तो मैंने देखा दिल्ली में हमारी जो मुरीदनी है उसके 2 बच्चे थे, तो मैंने अल्लाह को कहा कि एक को तुम 2 दे रहे हो, एक को तुम एक भी नहीं दे रहे, तो तुम एक उसको दे दो, एक उसको दे दो। नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तो मेरे भाई ये उलमाए कराइम हमको सिखा रहे हैं, ये तो मुशरिकों और काफिरों का अकीदा है। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू हुरैरा ने एक बार पूछा, ये आप लोगों के सामने हदीस चल रही है, तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, जो कुछ भी तुम करोगे वो लोहे महफूज में महफूज है, वो एक किताब में महफूज है, वो सेव कर लिया गया है। तो ये अंबिया इकराम के अकीदे नहीं हैं जो ये हम लोगों को बता रहे हैं बुज़ुर्गों की तरफ मंसूब करके। पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ऐसे मंसूब वाक़यात हैं, और भी बुज़ुर्गों की तरफ है। अब ये बुज़ुर्गों से हट के एक 9 साल के बच्चे की तरफ मंसूब कर रहे हैं। नाउज़ु बिल्लाह लोहे महफूज क्या इतनी ही आम जगह है कि हर जो बच्चा देखने लग जाए। और एक हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने कलम को पैदा फरमाया और फरमाया कि लिख। कलम ने अर्ज़ की, या अल्लाह क्या लिखूं? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, हुक्म दिया कि तकदीर लिख, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होने वाला है। और कलम खुश्क हो गया। जब कलम खुश्क हो चुका है, तकदीर लिखी जा चुकी है, तो अब ये बच्चे नाउज़ु बिल्लाह जाके अल्लाह को ऑर्डर देने वाली बात है ना। काफिरों और मुशरिकों का अकीदा हमको सिखाया जा रहा है कि वो मानते हैं कि अल्लाह के बेटे हैं, बच्चे हैं, अल्लाह के फ़ैसलों में रद्दो बदल हो सकती है। नाउज़ु बिल्लाह हमारा दीन तो हमको ऐसा नहीं सिखाता कि लोहे महफूज में कोई देख ले जाके अल्लाह को मशवरे देने लग जाए। नाउज़ु बिल्लाह ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये कुफार का अकीदा है, काफिरों का अकीदा है। अल्लाह पाक तो खुद फरमाता है, मैं जिसे चाहूँ बेटियाँ दूँ, बेटे दूँ, चाहे दोनों दूँ, चाहे कुछ भी ना दूँ, चाहे तो बांझ रखूँ। तो जो अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली होते हैं, वो कुरान की तरफ लाते हैं, वो कुरान की तालीमात देते हैं। कि सहाबा कराम के ऐसे कई वाक़यात हैं जहाँ पे उनमें बहस हुई या उन्होंने कोई सबूत देना चाहा तो कुरान से दिया। तो नाउज़ु बिल्लाह यहाँ पे कुरान, लोहे महफूज, तकदीर, हर चीज़ के फ़ैसले हटा के नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह पाक को कहना चाह रहे हैं कि तुमने नाइंसाफ़ी की कि एक को 2 दे रहे हो, एक को 1 दे रहे हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ कहानियाँ हैं। कुछ लोगों को करामत लग रही होगी, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ फजूल कहानियाँ हैं जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं। दुआ है अल्लाह पाक ऐसे उलमाए कराइम से बचा के रखे, और जो पीछे पब्लिक मेरे जैसी सादा, मैं भी इनमें से ही था ना, इनको महफूज रखें, इनको सूझबूझ की अक्ल अता फरमाए। अल्लाह पाक इनको अक्ल सलीम अता फरमाए, हदायत पे रखे, और मुझे भी अल्लाह हदायत दे, आप सबको भी अल्लाह हदायत दे। और ज़रा गौर व फिक्र कीजिएगा। जज़ाक अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।